میں آپ کو اس میں موٹی موٹی چند باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. پہلی بات تو یہ ہوگی. جنوں کی ایک تشریح سر سید احمد خان صاحب نے کی ہے کہ انسان ہی ہوتے ہیں، جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں. یہ غلط تشریح ہے. یہ قرآن مجید کے بیان سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. احادیث میں بھی جنوں کے حوالے سے بہت سی باتیں اسی طرح موجود ہیں. انسانوں کے ساتھ جنوں کا ہم کلام ہونا یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس سیرت میں بھی کچھ واقعات ہیں کہ جس میں آپ کی جنات کے وفود کے ساتھ باقاعدہ ملاقات ہے. دو چیزیں علیحدہ علیحدہ. ایک یہ کہ جنوں کا مدینے کے اندر شکل تبدیل کر کے رہ کے تعلیم حاصل کرنا، کوئی سانپ کی شکل میں یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. کیونکہ جب وہ شکل تبدیل کر کے آتے ہیں تو اب وہ ان کی وہ والی جو ہے نا ایک استعداد پوٹینشل وہ نہیں رہتا. یہ ان کے اندر لمیٹیشن آ جاتی ہے. وہ ایک بالکل دوسری صورت ہے. لیکن جن کا بحیثیت جن اپنی اصل حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا یہ بھی ثابت ہے. لیکن یہ مدینہ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنوں کے وفود کو شہر کے باہر ٹھہراتے تھے اور وہیں جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے. تو یہاں تک بھی بات ٹھیک ہوگی. اس سے آگے ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جن کسی کے قابو میں ہیں، موکلات وغیرہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کسی کے قابو میں، یہ کم از کم یعنی صحابہ کے دور تک بھی یہ کوئی معلوم چیز نہیں تھی کہ لوگ کو جن کو قابو کر کے رکھا جاتا ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اس نوعیت کی دوستیاں پہلے بھی نہیں ہیں جسے آج ہم کہتے ہیں قابو کرنا. اور ان دوستیوں میں انسان اپنے انسانوں کو یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ جن میرے قابو میں ہیں، لیکن اصلاً جو انسان یہ کہتا ہے کہ جن میرے قابو میں، وہ خود جنات کے قابو میں ہوتا ہے. وہ ان کا ایک فرنٹ مین ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے. اور یہ سارا شیطانی عمل ہوتا ہے. یہ کوئی نیک رستہ نہیں ہوتا. جنوں کے ساتھ یہ دوستی کرنے کا رستہ طریقہ نیک طریقہ نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، کوئی نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. یہ سب طریقے وہ ہیں کہ جو بالکل غلط ہیں اور اکثر و بیشتر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اس میں یعنی کبیر اکبر الکبائر قسم کے گناہ کرنے کے بعد ہی جنات کے ساتھ یہ دوستی قائم ہوتی ہے. اب آ جائیں جی جنوں کی خبریں. جنوں کی خبریں بالکل جو بندہ جن کی خبر دیتا ہے وہ کاہن ہے. کاہن کا ذکر قرآن مجید میں آیا نا. کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یعنی مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کیا تھا کہ یہ کاہن ہے. کاہن وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس جن خبر لے کے آتا ہے اور وہ خبر جیسے ہمارے نجومی شجومی ہیں تو وہ یہ کہانت ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ بتایا وما ہوا بقول کاہن. یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہ رسول کریم کا قول. یعنی یہاں حضور مراد نہیں ہے، جبریل مراد ہے. یعنی کاہن کے پاس شیطان آتا ہے، یہ ان کے پاس رسول کریم آیا ہے. تو کہانت اور قرآن مجید آمنے سامنے. جو بندہ بھی جن کی خبر دیتا ہے وہ کہانت ہے. اب آ جائیں جن. دیکھیے ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت اور ایک ماہیت. انسان بھی سارے برابر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال انسان سب آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت حد تک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. 2 ٹانگیں 2 آنکھیں، یعنی تبھی تو ہم ایک اسپیشی تو ہے نا. اوورآل سب کی عادتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن آپ معلوم جو چیزیں مثلا حیوانات دیگر حیوانات ہیں، چلے انسان کو بھی ہم 2 منٹ کے لیے حیوان ہی مان لیں. اعضاء تو سارے وہی ہیں جو حیوانوں کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اب آپ کسی دوسری اسپیشی کو لے لیں، انسان کے قریب تر جو ہے نا وہ بندر ہے فرض کریں، تو بندر اور انسان کی سوچنے کا طریقہ ایک تو نہیں ہے. ان کے انسٹنکٹس اگرچہ ایک ہیں لیکن کس پر کون سی انسٹنکٹ کتنی غالب ہے یہ ایک چیز تو نہیں ہے، فرق ہے. تو
دونوں کا خیر اور شر کا معیار ایک نہیں ہو سکتا. بندر کا اور انسان کا خیر اور شر کا معیار ایک نہیں ہو سکتا. اسی طرح جن اور انس کا خیر اور شر کا معیار ایک نہیں. سارے انسانوں کا بھی خیر و شر کا معیار ہے، اگرچہ کہ شریعت سب کے لیے ایک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دے کے بھیجا ہوتا ہے. ان کی پکڑ کا لیول کوئی اور ہوگا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مطلب شر زیادہ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر، پیدائشی طور پر زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا ماسپا ان کی جو بھی طبیعت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کرے گا. تو جن ایک ایسی مخلوق ہے جس پر غالب ہے انسان کی، لہذا ان کے خیر و شر کا پیمانہ بھی مختلف ہے. اور جنوں کے بارے میں روایت سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایمان بھی لے آئیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے. یہ میں نے اتنی لمبی تمہید اصل میں صرف اس ایک بات کے لیے باندھی تھی کہ اب ایک مسلمان ہے نا، مومن، مسلمان نا مومن، اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جن اگر مومن بھی ہوگا تو جھوٹ نہیں چھوڑے گا. تو جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اس کی خبر پر آپ کیسے یقین کر سکتے؟ تو کبھی بھی جن کی خبر، یا جو بندہ یہ خبر دے کہ مجھے جن نے یہ بات بتائی ہے، اس پر کبھی یقین نہیں. دھوکے باز اس قدر ہوتے ہیں کہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ابو جہل کو لے کے آ گیا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ، وہ ایک قبیلے کے چیف کی شکل بنا کے آ گیا شیطان، آ کے این کڑکی میں پھنسا کے وہ ادھر آ کے کہتا ہے کہ میں تو واپس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہاں وہاں سے واپس ہو گیا بڑے آرام سے. سورہ حشر میں تو صاف بتایا نا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ کفر کر، شیطان مشورہ دیتا ہے کفر کر لو، کو الٹا کام سکھاتا ہے اسے، وہ کر لیتا ہے اسے. فلما کفرا، جب وہ یہ کام کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، اسی وقت کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یعنی ہم کسی انسان کے بارے میں یوں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن دیکھیے وہ یوں کرتا ہے. اس لیے اپنے پر نہ قیاس کیجئے کہ جن ویسے سوچتے ہیں یا اس طرح بیہیو کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کرتے ہیں. نہیں، جنوں کی اپنا ایک عادتیں ہیں، اپنا ان کی ایک وہ ہے جو بناوٹ ہے جس پہ وہ بنائے، خلقت ہے، لہٰذا ان پر اعتماد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، جن کی خبر کو ماننا ہی نہیں چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو وہ انہوں نے تعویذ نکال لی ہے، تو یہ سب نہ وہ ہنسی کھیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے. اور یہ جو علاج معالجہ بھی آج کل جنوں نے شروع کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جن ہے، اور جن سرجن مطلب وہ آرٹ پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں، آرٹ سرجریاں کرتے ہیں. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو باغ میں ایک شخص تھے نا، باغ کے قریب، ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کے پاس جا کے، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں اپنی دکھاتا ہے. وہ بندہ ابھی کوئی 6 مہینے پہلے اس کو ہارٹ پرابلم ہو گئی، اس کو خود. جب اسے پرابلم ہو گئی تو اب وہ کیا کرے. مجھے پہلے خبر ملی تھی کہ بھائی اس نے جا کے کراچی میں آپریشن کرایا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں جا رہا تھا کوالا کی طرف، تو یہاں پہ سڑک بند تھی، وہ کارپیٹنگ کر رہے تھے، تو وہاں ایک بندہ مجھے دیکھ کے تو ملنے کے لیے آ گیا. وہ باغ کا تھا، وہ وکیل تھا، وہ مظفر آباد جا رہا تھا، تو وہ راستے بند تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. باتوں کافی ٹائم اب اس نے بھی گزارنا تھا، میں نے بھی گزارنا تھا. اس نے بتایا یار وہ میری برادری کا ہے، میرا پڑوسی ہے، اور میں نے ہی اس کو بھیجا تھا کراچی، کیونکہ وہ کہتا تھا یہاں اگر میں نے کرایا تو یہ تو سارا مسئلہ بن جائے گا. میں نے کہا چل تیرا کاروبار بھی چلتا رہے، تو کراچی چلا جا. لیکن وہاں بھی وہ کسی نے دیکھ لیا، فوٹو لگائی اس کی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ آ گئی. تو اس کا اپنا تو یہ ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ممکن ہے کہ جن آپ کا علاج کرے اور اچھا علاج کرے، اس بات کا بالکل امکان ہے. کیوں کہ یہ بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں کہ جنات جو ہے نا مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی آتے تھے، مدینے کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں پہ وہ شکلیں تبدیل کر کے رہتے تھے. اب آپ سوچیں
کہ کوئی میڈیکل کالج میں جن گھس جائے اسے کون نکالے گا؟ اسے تو کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مرضی جس کالج میں جا کے پڑھ لے، ہمیں تو پھر کہیں داخلہ لینا پڑے گا پاکستان میں، یہ وہ تو جا کے امریکہ میں پڑھے نا، جن کو کون روکے گا؟ اس کے بعد جناب وہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے جس آپریشن تھیٹر میں گھس جائے، جن کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اچھا ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمارا ایک بندہ قابل ہوا اتنے میں 60 سال ہو گیا 10 سال اور تجربات کیے مر گیا۔ جن اگر 400 سال 600 سال 800 سال جیتا ہے تو اس کا تجربہ کتنا وسیع و عریض ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی سرجری کرتا ہے یا یہ وہ تو مطلب عین ممکن ہے کہ کر لے، لیکن میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے پاس بالکل نہ جاؤں کہ جو جن کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں۔ اور آخری زمانے کے فتنوں میں سے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ جو علاج معالجہ جب جنات شروع کریں گے تو اس کا جو اینڈ ہے نا وہ دجال ہے۔ دجال کے بارے میں یہ باتیں حدیث میں آئی ہیں کہ جو پیدائشی اندھا ہوگا اس کو بھی وہ ٹھیک کر دے گا۔ اب میڈیکل سائنس یہاں پہنچ چکی ہے، کوڑی کو ٹھیک کر دے گا، بندے کو پورا کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر کے پھر جوڑے گا۔ اب آپریشن میں یہ نہیں ہو رہا، وہ دل کتنا نازک شے ہے، اس کو کھول کے وہ اپنے وہ بادشاہ سیدھے کر کے گھڑی ساز کی طرح تو پھر ادھر رکھ کے پھر چلا دیتے ہیں۔ تو یعنی میڈیکل سائنس وہاں پہنچ چکی، تو یہی کام جنات شروع کر دیں اور وہ کنیکٹڈ ہوں دجال کے ساتھ۔ تو یہ ایک آزمائش انسان کا یہ کرنا، یہ چونکہ اسباب کے دائرے کے اندر ہے، اس کی اجازت ہے۔ جن کا یہ کرنا چونکہ وہ غیب میں ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے اس طرح کی مدد لینا یہ شرک ہے۔ استمداد بالغیب، مدد ہمیشہ اللہ سے لینی چاہیے، لیکن اسباب کی سطح پہ دنیا میں انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن وہ چیز جو غیب میں ہے، فرشتہ ہی ہے، نیک چیز ہے، اس سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے، تو جن سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو جن سے اس طرح کی ڈیمانڈ ہی کرنا کہ وہ تعویذ نکال کے لے آؤ، یا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ، یا یہ تقاضا کرنا کہ جن میرا فلانا کام کر دے، یہ فی نفس ہی غلط بات ہے، کیونکہ جن تو ایک غیب کی چیز ہے۔ جیسے آپ فرشتے سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے، ایسے ہی جن سے بھی نہیں کر سکتے۔